اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے میں نے جو ٹاپک منتخب کیا ہے اس کا تعلق نور جہان یعنی ملکہ ترنم نور جہان کی 1965 کی جنگ کے دوران ملک کی خدمات کے لیے ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ملکہ ترنم نے بڑی خوش دلی سے لاہور ریڈیو اسٹیشن پر آ کر ملی ترانے گانے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا۔ حال ہی میں ایک کتاب جس کا نام ہے جو بچے ہیں سنگ تجمل حسین کی لکھی ہوئی میری نظر سے گزری ہے۔ تجمل حسین ہمارے بہت مشہور بیوروکریٹ الطاف گوہر کے چھوٹے بھائی تھے اور خود بھی سول سروس آف پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی یادداشتیں اس مختصر سی کتاب کی شکل میں چھوڑی ہیں۔ اس کتاب میں جنگ ستمبر کے موقع پر نور جہان کی ریڈیو اسٹیشن لاہور آمد کے پس منظر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں اپنے ویورز کے فائدہ کے لیے اس کتاب کا ایک مختصر سا اقتباس ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے دل میں ملکہ ترنم کی قدر و منزلت پہلے سے اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک ایسی فنکارہ جو اپنے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی اور جو بڑوں کے سامنے بھی سر جھکانے سے انکار کر دیتی تھی، جب ملک و قوم پر ایک کڑا وقت آیا تو اس نے اپنی ذاتی مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے لاہور میں رہ کر لاہور ریڈیو اسٹیشن پر آ کر ملی ترانے گا کر نہ صرف اپنے بہادر افواج کے دلوں کو گرمایا، بلکہ عوام الناس کے اندر بھی وہ جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیا جس سے جنگ ستمبر کو جیتنے میں بہت مدد ملی۔ ویورز، تجمل حسین لکھتے ہیں، انہی دنوں بٹ صاحب سے مراد ریڈیو پاکستان لاہور کے ڈائریکٹر ہیں۔ کتاب میں ان کا پورا نام ذکر نہیں، البتہ عہدے کا ذکر موجود ہے۔ کوشش سے بٹ صاحب کا نام معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انہی دنوں بٹ صاحب نے صوفی صاحب سے کہا۔ صوفی صاحب سے مراد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں، پروفیسر تھے، مشہور شاعر بھی تھے، بچوں کی نظمیں انہوں نے بہت عمدہ کہی ہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، انہی دنوں بٹ صاحب نے صوفی صاحب سے کہا کہ اگر نور جہاں آپ کی نظمیں گانے کے لیے تیار ہو جائے تو سوچئے کیا نقشہ بنے۔ یعنی وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ اگر نور جہاں کسی طرح صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی نظمیں یا ترانے گانے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس کا عوام الناس پر اور ملک کی جنگ جیتنے کے لیے ان کے جذبے پر بڑا خوشگوار اثر پڑے گا۔ صوفی صاحب نے فوراً مجھے حکم دیا کہ تم بٹ صاحب کے ساتھ اس کے گھر جاؤ
اور میری طرف سے میری نظمیں گانے کا پیغام دو، اور پھر یہ وضاحت بھی کی کہ تم 2-1 دفعے اس سے میرے گھر پہ مل بھی چکے ہو۔ تجمل حسین لکھتے ہیں، میں کیسے حکم عدولی کر سکتا تھا؟ بٹ صاحب کے ڈرائیور کو نور جہان کے گھر کا پتہ تھا جو گلبرگ میں تھا، لہذا ہم دونوں ان کے گھر پہنچے۔ اعجاز اور نور جہاں برآمدے ہی میں کھڑے تھے، بچے بچیاں بھی تیار تھیں اور ایک ٹرک میں سامان بھرا جا رہا تھا، شاید ایبٹ آباد جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ موصوف لکھتے ہیں، بٹ صاحب نے میرا تعارف کرایا تو نور جہاں نے کہا میں مل چکی ہوں۔ آپ ٹیکس لینے کے لیے گھر پر خود ہی آ گئے؟ تجمل حسین کچھ عرصہ کمشنر انکم ٹیکس لاہور بھی رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پورے لاہور اور دور دراز کے بعض علاقوں کے لیے صرف ایک ہی کمشنر انکم ٹیکس ہوا کرتا تھا۔ نور جہاں کو ان کے کمشنر انکم ٹیکس ہونے کا علم تھا، چنانچہ وہ ان سے کہنے لگیں، آپ ٹیکس لینے کے لیے خود ہی گھر پر آ گئے؟ آگے تجمل لکھتے ہیں، نور جہاں جیسا فکر باز میں نے تو کم ہی دیکھا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت آپ سے ساری قوم اس دولت کا ٹیکس مانگ رہی ہے جو دل کھول کر پیار اور شہرت کی شکل میں آپ کو دیا ہے۔ یہ قوم اور ہمارے سپاہی آپ کی آواز کے پیاسے ہیں۔ تجمل کہتے ہیں، مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے یہ بات سنتے ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا اور دریافت کیا کہ میں تو یہاں اکیلی رہ جاؤں گی اور میرے پاس موٹر بھی نہیں ہوگی۔ بٹ صاحب نے کہا، یہ سب انتظام ہمارے سپرد ہوگا۔ نور جہاں نے اعجاز اور بچوں کو روانہ کیا اور ہمارے ساتھ ریڈیو اسٹیشن چل پڑی، جہاں اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی گانا نہیں گایا تھا۔ تجمل کہتے ہیں، یہ قصہ میں نے تفصیل سے اس لیے تحریر کیا ہے کہ چونکہ ہمارے لوگ کسی بھی شخص کی قربانی اور عظمت کو تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں، چونکہ ان کے ریڈیو پر آ کر ساری قوم کو جگانے اور زندہ رکھنے کے باوجود کئی لاہوریوں نے یہ کہا کہ وہ افسری کی روب میں آ گئی ہوں گی۔ میں یہ کہتا ہوں، اس جیسی شخصیت کا کسی کے روب میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک مثال دی ہے، جنگ کے اختتام پر بیگم نصرت بھٹو لاہور تشریف لائیں اور میرے گھر پر ان کی دعوت تھی۔ لاہور کی وہ سب خواتین مدعو تھیں جنہوں نے جنگ کے دوران کچھ نہ کچھ خدمت کی تھی۔ نور جہاں بھی ان میں سے ایک تھیں۔ مجھے میری بیوی کا دفتر میں فون آیا کہ نصرت بیگم نے نور جہاں سے 2-4 بار کوئی جنگی گیت سنانے کو کہا ہے، مگر اس نے ہر بار یہی کہا ہے کہ میں تو کھانا کھانے آئی ہوں اور کھانا اور گانا ایک ساتھ نہیں چلتے، لہذا آپ ہی اسے سنانے کو کہہ دیں۔ یہ اپنی بیگم کو جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ انکار کر چکی ہے، یعنی ملکہ ترنم اگر انکار کر چکی ہیں، تو میں تو کیا کسی اور کے کہنے پر بھی نہیں مانے گی، لہذا آپ کھانا لگا دیجئے۔ آگے بتاتے ہیں کہ ریڈیو پر کیا سلسلہ تھا۔ ریڈیو پر ہوتا یہ تھا کہ صوفی صاحب ریڈیو اسٹیشن ہی میں میری اور بٹ صاحب کی موجودگی میں نظم تیار کرتے اور ایک ایک مصرعے کو نور جہاں خود ہی مختلف سروں میں ڈھالنا شروع کرتی۔ 1-8 گھنٹے میں وہ نظم اور اس کی دھن تیار ہو جاتی تو نور جہاں 2-1 سازندوں کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ اس نظم اور دھن کو دہراتی۔
تب کہیں وہ جا کر ریڈیو کے لیے ریکارڈ کی جاتی اور اس شام ساری قوم اسے سنتی اور سر دھنتی۔ لکھتے ہیں پنجابی گانا جنگ کھیڑ نہیں ہندی زنانیاں دی گایا گیا تو اس کے ریکارڈ ڈھاکہ کے گلی کوچوں میں دن رات بجنے لگے۔ لاہور کا کوئی ادیب، شاعر، فنکار، گویہ ایسا نہ تھا جو بن بلائے ریڈیو پر آ کر قوم کے دلوں کا سہارا نہ بنا ہو۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صرف نور جہاں ہی نہیں، جس فنکار اور جس گویے اور جس شاعر اور جس ادیب کو یہ احساس ہو جاتا کہ اس وقت قوم کو اس کی ضرورت ہے تو وہ بن بلائے ریڈیو پاکستان پہنچ کر اپنی خدمات ریڈیو کے سپرد کر دیتا۔ اور پھر یہ وضاحت کی ہے کہ جنگ کھیڑ نہیں ہندی زنانیاں دی، یہ گانا ملتان کے ایک گائک اسد ملتانی کی عنایت تھی۔ لاہور ریڈیو کے بارے میں سارے ہندوستان کے اخباروں نے لکھا کہ جو کچھ لاہور سے نشر ہو رہا ہے وہ کم از کم 6-8 مہینوں کی تیاری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یقین محکم اور عمل پہم یہ دو چیزیں اگر ہوں تو مہینوں کا کام پلوں میں ہو جاتا ہے۔ ریڈیو کے تمام پروگراموں کو بہت شہرت ملی، مگر ان پروگراموں کی افادیت وقتی ہوتی ہے اور جنگ کے ختم ہوتے ہی یہ سب بھی ختم ہو گئے۔ مگر نور جہاں نے ایک ایسی دولت دی جو پاکستانی قوم کے لیے آج بھی سرمایہ حیات ہے۔ آخری کمپلیمنٹ جو انہوں نے نور جہاں کو پیش کیا ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، نور جہاں نے ایک ایسی دولت دی جو پاکستانی قوم کے لیے آج بھی سرمایہ حیات ہے، یعنی ملکہ ترنم کے گائے ہوئے گانے، نغمے، ترانے آج بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ سنے جاتے ہیں جیسے وہ 1965 کی جنگ کے دوران سنے جاتے تھے۔ ویورز، بہت شکریہ، آپ نے مجھے سمع خراشی کی اجازت دی۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا یہ ہوسٹ حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔